اللہ الرحیم قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون۔ شرک فعلی کی 4 قسمیں عرض کر رہا تھا۔ نمبر 1، تحریمات اللہ، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کو حرام سمجھنا ہے۔ مثلا حالات احرام میں شکار کرنا ممنوع ہے۔ حدود حرم کے اندر احرام کی حالت ہے یا نہیں ہے، شکار کرنا تو دور کی بات ہے، شکار کی طرف اشارہ کرنا بھی حرام ہے۔ نمبر 2، تحریمات غیر اللہ، جو لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں حرام کر رکھی ہیں ان کو حرام نہ سمجھو، ان کو حلال سمجھو اور استعمال کرو۔ یہ کس نے اختیار دیا کہ قبرستان کی لکڑی توڑنا حرام ہے، زندہ ولی کندھاری کی مچھلیاں حرام ہیں؟ تمہیں حرام اور حلال کا اختیار کس نے دے دیا؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل من حرم زینۃ اللہ، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کس نے حرام کیا ہے اللہ کی زینت کو؟ جو چیزیں اللہ نے سجاوٹ اور زینت کے لیے پیدا کی ہیں، التی وہ اخرج لعبادہ، جو اللہ نے نکالی ہیں اپنے بندوں کے لیے، والطیبات من الرزق، اور پاکیزہ چیزیں من الرزق، رزق میں سے۔ یہ کس نے اختیار دیا ہے کہ تم نے حرام کر دی ہیں؟ کس نے حرام کی ہیں؟ تم کون حرام کرنے والے؟ قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایمانداروں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے دنیا کی زندگی میں ہیں، خالصۃ یوم القیامہ، لیکن مخصوص ہوں گی قیامت کے دن صرف ایمانداروں کے لیے۔ دنیا میں تو دوسرے بھی استعمال کرتے ہیں جو غیر مومن ہیں، لیکن قیامت میں یہ پاکیزہ چیزیں، یہ نعمتیں صرف مومنوں کو نصیب ہوں گی۔ کذالک نفصل الآیات، اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہم دلائل، لقوم یعلمون۔ مولانا شاگرد 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں مستفیدین، فائدہ اٹھانے والے، دوسرے ہوتے ہیں محرومین، خالی آئے اور خالی گئے، محروم۔ اب کذالک نفصل الآیات، اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہم آیات اور دلائل، لیکن مستفیدین، فائدہ آیات کا کن کو ہوگا؟ لقوم یعلمون، اس قوم کو فائدہ ہوگا جو علم رکھتے ہوں۔ اب یہ جو 139 صفحہ تھا نا، اس کے درمیان میں دیکھیے آیت نمبر 28، وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَانَا وَاللَّهُ أَمَرْنَا بِهَا۔ جب دور دراز کے علاقوں سے لوگ آتے تھے مکہ مکرمہ بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے، تو اپنے کپڑے اتار دیا کرتے تھے۔ شیطان نے ان کو پٹی پڑھائی، ان کپڑوں میں تم گناہ کرتے ہو، ان کپڑوں کے ساتھ تمہیں طواف نہیں کرنا چاہیے۔ تو جو بیت اللہ شریف کے پڑوسی تھے قریش مکہ، ان سے لباس مانگتے تھے، مل گیا تو ٹھیک، ورنہ بے لباس ہو کر طواف کیا کرتے تھے۔ میں نے بڑے محتاط الفاظ بولے ہیں، مرد بھی عورتیں بھی بے لباس ہو کر طواف کرتے تھے۔ طواف کے دوران لباس پہننا حرام ہے، تمہیں کس نے اختیار دیا ہے
کہ تم نے ایک حلال چیز کو حرام قرار دے دیا، لباس پہننا حرام ہے، ہم بے لباس ہو کر طواف کریں گے؟ یہ تحریمات غیر اللہ، اسی کا تذکرہ ہے۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب کرتے ہیں بے حیائی کا کام، بے لباس ہو کر طواف کرنا، لباس پہننا حرام ہے طواف کے دوران۔ کوئی ان سے پوچھتا یہ کیوں کر رہے ہو؟ قالوا، کہتے تھے وجدنا علیہا آبانا، پایا ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو۔ ایک دلیل۔ دوسری دلیل، واللہ امرنا بہا، اللہ کریم نے حکم دیا ہے ہم کو اس کا، اللہ نے فرمایا ہے لباس اتار دو، طواف کے دوران لباس پہننا حرام ہے، اللہ کسی میں لگا دیا۔ اب پہلی تو ان کی بات درست تھی، باپ دادا ایسے کرتے تھے تو یہ بھی کر رہے ہیں، اللہ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ غلط کام کر رہے ہیں تو ہم بھی کریں، یہ کوئی دلیل ہے، لیکن یہ جو اللہ کسی میں بات لگائی نا، قل ان اللہ لا یامر بالفحشاء، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً اللہ کریم نہیں حکم کرتا بے حیائی کا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا کہہ رہے ہو تم اللہ کریم پر وہ بات جو تم جانتے نہیں ہو۔ لا علمی میں اللہ کسی میں یہ بات لگا دی، ورنہ سورۃ یونس کھولے 11واں پارہ، صفحہ ہے 195، پہلی سطر ہے، آیت نمبر 58 کے بعد 59۔ قل، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ارائیتم، اخبرونی، مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے بتاؤ تو صحیح، ما انزل اللہ لکم من رزق، جو اتارا اللہ کریم نے تمہارے فائدے کے لیے کچھ رزق، جو روزی اللہ کریم نے اتاری ہے، فجعلتم منہ حراما وحلالا، پس کر دیا تم نے اس میں سے حرام بھی اور حلال بھی، کچھ کو حرام قرار دے دیا، کچھ کو حلال قرار دے دیا۔ ابھی سورۃ الانعام میں تفصیل گزری ہے نماز سے پہلے، یہ کھیتی ہے، یہ جانور ہیں، مرد کھائیں گے، عورتیں نہیں کھائیں گی، ہم جس کو چاہیں گے وغیرہ وغیرہ، یہ تفصیل ابھی آپ پڑھ چکے۔ تمہیں کس نے حرام حلال کا اختیار دے دیا؟ قل، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اذن لکم، کیا اللہ نے اجازت دی ہے تم کو، اللہ نے اجازت دی ہے تم اپنی طرف سے حرام حلال کرو، ام علی اللہ تفترون، یا اللہ کریم پر تم جھوٹ گھڑ رہے ہو، وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب یوم القیامہ، کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو گھڑ رہے اللہ پر جھوٹ۔ آسان انداز عرض کرنے کی، علمی نا، نیازات اللہ، جو اللہ کے نام کی چیز ہے نا، منت منوتی نظر و نیاز والی، اس کا احترام کرنا ہے، اس کی عزت کرنی ہے، اس کی بے ادبی نہیں کرنی جس پر اللہ کا نام آ جائے۔ اب دیکھیں سورۃ المائدہ شروع ہو رہی ہے، صفحہ ہے 97۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے، اوفو بالعقود، پورے کرو وعدے، احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے چوپائے، الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، مگر وہ جو پڑھے جا رہے ہیں تم پر، نہ ہو وہ تم حلال سمجھنے والے شکار کو اس حالت میں کہ تم محرام کی حالت میں ہو۔ ان اللہ یحکم ما یرید، یقیناً اللہ کریم فیصلہ کرتا ہے جس کا ارادہ کر رہا ہے۔ یہ آیت ہمارا سبق نہیں، یہ الگ تھی، یہ پہلے اس کی بات ہو چکی ہے۔ اب جو نیازات اللہ پر آیت میں نے دکھانی ہے وہ اب آئی ہے، یہ تو میں نے ویسے ترجمہ آپ کے سامنے عرض کر دیا، وہ سورت جو کھولی ہے، اب ہی آیت ہے دوسری۔
نیازات اللہ خیال کرنا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے، لا تحلوا شعائر اللہ، نہ توہین کرو اللہ کی یادگاروں کی۔ شعائر شعیرہ کی جمع، ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر اللہ یاد آئے۔ خانہ کعبہ شاعر اللہ میں سے ہے، مسجد شاعر اللہ میں سے ہے، صفا مروہ شاعر اللہ میں سے ہے، یہ اللہ کی یادگاریں ہیں۔ قرآن پاک یہ اللہ کی یادگار شاعر اللہ میں سے ہے۔ ایک سچا عالم دین حق گو یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ جو سچے علماء کی بے ادبی کرے نا، اس کا بھی اللہ کے ہاں انجام اچھا نہیں ہوتا۔ لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو نہ توہین اور بے ادبی کرو اللہ کی یادگاروں کی۔ ولا الشہر الحرام، جو عزت والے مہینے ہیں ان کی بھی بے حرمتی اور توہین نہ کرو۔ ولا الہادی، اور نہ نیاز کا جانور۔ یہ بھئی گائے ہے، ہم لے جا رہے ہیں اس کو کعبہ شریف میں جا کر، حرم پاک میں جا کر اللہ کے نام پر ذبح کریں گے۔ یہ اللہ کے نام کا جو جانور ہے اس کی تو بے عزتی نہیں کرنی، توہین نہیں کرنی، خیال کرنا۔ ولا القلائد، اور جو قلادہ کی جمع قلائد، جو جانور کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے، وہ نا جملہ خیال سے سننا۔ ولا القلائد، جانور تو جانور رہ گیا، اس کے پٹے کی بھی توہین نہ کرنا جو اللہ کے نام کا جانور ہے۔ تفصیل میں نے عرض کیا ہے، پرسوں سے عرض کر رہا ہوں، یہ دور تفسیر میں ہوتی ہے، اب تو سادی سی بات عرض کر رہا ہوں۔ ولا القلائد، ولا ذل قلائد، یہ ساری تفصیل وہاں ہوتی ہے۔ ولا آمین البیت الحرام، ان کی بھی توہین نہ کرنا جو ارادہ کر کے جانے والے ہیں بیت اللہ شریف کی طرف۔ یبتغون فضلا من ربہم ورضوانا، تلاش کر رہے ہیں فضل اپنے پروردگار کا، ورضوانا، اللہ کریم کی رضا۔ ورنہ یہ قرآن پاک کا بڑا مشکل مقام ہے، اب میں اس مقام کو حل کرنے بیٹھ جاؤں تو اصل سبق رہ جائے گا۔ اس ولا آمین البیت الحرام سے مراد کون ہیں؟ مختلف اقوال ہیں، مفسرین نے کیا فرمایا، حضرت مولانا حسین علی صاحب کی تحقیق کیا ہے، بس میں ایک اشارہ چھوٹا سا یہاں عرض کر دیتا ہوں طلبہ ساتھیوں کے لیے۔ حدیبیہ کے موقع پر صحابہ کرام کو مشرکین مکہ نے روکا تھا، ہم آپ کو عمرہ ادا نہیں کرنے دیتے، واپس آنا پڑا۔ فرمایا مسلمانوں، اب یہ مسلمان ہو چکے ہیں جنہوں نے تمہیں روکا تھا، اب اگر یہ بیت اللہ شریف کی طرف حج اور عمرے کے ارادے سے آنا چاہیں تو تم پرانی دشمنی یاد کر کے ان کو نہ روکنا۔ پتہ نہیں میرے جملے پر آپ نے غور بھی کیا کہ نہیں؟ اب یہ جو نئے مسلمان ہو چکے ہیں نا، اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تو تم اپنی پرانی اس دشمنی کو یاد کر کے، انہوں نے ہمیں روکا تھا ہم ان کو روکیں نا، تم نے ان کو نہیں روکنا، ان کی توہین اور بے ادبی بھی نہیں کرنی۔ بس میں نے الفاظ جو آپ کو دکھانے تھے نا وہ یہ دو تھے، ولا الہادی ولا القلائد، جس جانور کے گلے میں پٹا ڈال دیا گیا، رسی ڈال دی گئی، یہ بھئی اللہ کے نام کا ہے، یہ جا رہا ہے بیت اللہ شریف کی طرف، وہاں حرم شریف میں جا کر ذبح کریں گے، یہ نیاز کا جانور ہے اللہ کے نام کا، ان کی بھی توہین اور بے ادبی نہ کرنا۔ اللہ، او مولانا سورۃ المائدہ کھولو، حوالے بہت ہیں، بس میں اشارہ عرض کر دیتا ہوں۔ یہ صفحہ ہونے 113 پہلی سطر، 96 کے بعد 97، جو اللہ کے نام کا جانور ہے اس کو حلال سمجھنا، اس کی توہین نہ کرنا، بے ادبی نہ کرنا۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس
والشہر الحرام والہدی والقلائد ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ جعل اللہ الکعبہ، اللہ کریم نے بنا دیا کعبے کو، کر دی اللہ کریم نے کعبے کو البیت الحرام، حرمت والا گھر، عزت والا گھر، قیاما للناس، لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ۔ جتنے تک کعبہ ہے انسان بھی ہیں، قرب قیامت میں کعبے کو اٹھا لیا جائے گا۔ ایک موٹی موٹی پڈلیوں والا حبشی بیت اللہ شریف کو شہید کرنے کی کوشش کرے گا، تفصیلات ہیں سبق میں ہوتی ہیں، اللہ کعبے کو اٹھا لے گا۔ کعبہ ہے، طواف ہو رہا ہے، انسانیت قائم ہے، کائنات ہے۔ قیاما للناس، لوگوں کے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا اللہ نے کعبے شریف کو۔ والشہر الحرام، عزت والے مہینے، حرمت والے مہینے، 3 مہینے اکٹھے ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، چوتھا ہے رجب۔ یہ 4 عزت اور حرمت والے مہینے تھے، ان میں لڑائی کرنا منع تھا، خون ریزی کرنا منع تھا، آپس میں جنگ کرنا منع تھا۔ والہادی، اور نیاز کا جانور، بکری ہے، گائے ہے۔ والقلائد، اور پٹے جو ہیں، جن جانوروں کے گلے میں پٹے ڈال دیے گئے، یہ اللہ کے نام کا جانور ہے، ہم حرم شریف میں جا کر اس کو ذبح کریں گے۔ جانور تو جانور رہا، تم نے پٹے کی بھی بے ادبی اور توہین نہیں کرنی۔ ذالک، یہ حکم اس لیے دیا، لتعلموا، تاکہ تمہیں پتہ چل جائے، یقیناً اللہ کریم یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، یقیناً اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور یقیناً اللہ کریم ہر ایک چیز کا پورا علم رکھنے والا ہے۔ خلاصہ آپ کو عرض کر دیا، ہونا شرک اعتقادی کے عنوان بھی 4 تھے، شرک فعلی کے عنوان بھی 4۔ شرک اعتقادی کے 4 عنوان: شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی الدعا، غیر اللہ کی پکار کا عقیدہ رکھنا، شرک فی العبادت، غیر اللہ کی عبادت جائز ہونے کا عقیدہ رکھنا، اور شرک فعلی کے 4 عنوان: تحریمات اللہ، تحریمات غیر اللہ، نیازات اللہ، نیازات غیر اللہ۔ اب ذرا آئیے یہ دوسرا پارہ، سورۃ البقرہ، صفحہ ہے 25۔ اب میں چوتھا عنوان اختصاراً عرض کرتا ہوں۔ پہلی سطر: انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ پکی بات ہے، حرام کیا اللہ کریم نے تم پر مردار، والدم، ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے، دم مسفوح، دھار مار کر نہ ہو جو خون نکلتا ہے جانور کا، یہ پہلے سے بڑھ کر حرام۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی اللہ کریم نے حرام کیا۔ ہونا خنزیر کی تو ہر ایک چیز حرام ہے، ناخن حرام ہے، بال حرام ہے، کھال حرام ہے۔ میں مثال دے رہا ہوں، جو اس کے آگے وہ سینگ بنے ہوتے ہیں، وہ ہر ایک چیز حرام ہے۔ گوشت کا ذکر اس لیے کیا کہ کھایا گوشت جاتا ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ چیز کہ پکارا گیا جس پر غیر اللہ کی تعظیم کے لیے۔ میں عرض کرتا ہوں، ذرا آپ صرف حوالے پہلے دیکھ لیں، یہ سورۃ المائدہ پر آ جائیں، آیت نمبر 3، سورۃ المائدہ، صفحہ ہے 97، آیت نمبر 3۔ حرمت علیکم المیتہ، حرام کیا گیا تمہارے اوپر مردار، جو حلال جانور خود بخود مر گیا، ذبح نہیں کیا گیا شرعی طریقے سے،
والدم ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے وہ بھی حرام کر دیا گیا، پہلے سے بڑھ کر حرام۔ ولام الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی حرام کیا گیا تم پر۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ چیز کہ پکارا گیا غیر اللہ کی تعظیم کے لیے جس پر۔ 8واں پارہ سورۃ الانعام صفحہ 133 133 قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِیَ، رکوع شروع ہو رہا ہے، 17واں مکمل 18واں شروع۔ آیت نمبر 145 فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لا اجدو میں نہیں پاتا، فی ما اوحی الی اس میں جو وحی کی گئی ہے میری طرف، محرمن علی طائم حرام کھانے والے پر، یطعمہ جو اس کو کھائے، کھانے والے پر کوئی چیز حرام نہیں، ہاں الا مگر ان یکون میتتن کہ ہو وہ مردار جو حلال جانور بغیر شرعی ذبح کے مر گیا، او دم مسفوحن یا دم مسفوح جو ذبح کرتے وقت دھار مار کر نکلتا ہے، او لحم خنزیر یا خنزیر کا گوشت، فإنہ رجس یقیناً وہ خنزیر سارے کا سارا پلیت اور ناپاک ہے۔ یہ انہو میں ہو ضمیر میں نے خنزیر کی طرف راجع کی ہے۔ او فسقان یا گناہ کی چیز، اہل لغیر اللہ بہ کہ پکارا گیا غیر اللہ کی تعظیم کے لیے جس پر۔ منا آگے آئیں ذرا 14واں پارہ وہ بھی حوالہ دیکھ لیں پھر میں پیچھے آؤں گا۔ سورۃ النحل انما حرم علیکم المیتہ، 115 نمبر آیت، صفحہ ہے 253، صفحہ 253۔ انما حرم علیکم المیتہ، پکی بات ہے، یقینی بات ہے، حرام کیا اللہ کریم نے تمہارے اوپر مردار، والدم ذبح کرتے وقت نکلنے والا خون اس سے بڑھ کر حرام، ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت بھی اللہ نے حرام کیا، دونوں سے بڑھ کر حرام، وما اہل لغیر اللہ بہ اور وہ چیز کہ پکارا گیا غیر اللہ کی تعظیم کے لیے بہ جس پر۔ اب مولانا ذرا آئیں 4تھا پارہ، آخری صفحہ، صفحہ ہے 74۔ ٹیک لاب ہوا کاری صاحب کو تکیہ دے بھائی، میرے کو فارغ بھی ٹیک لاب گلاں ساڈیاں ساتھ دیاں جو عورتاں بھی چننا، مستورات کو تو آسان بات سنانی ہے۔ مولانا یہ دیکھیں یہ رکوع شروع ہو رہا ہے، 3 مکمل 4تھا شروع۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کی گئی ہیں تم پر تمہاری مائیں، ماں سے نکاح حرام، وبناتکم تمہاری بیٹیاں بھی تم پر حرام کی گئی ہیں، بیٹی سے نکاح حرام، واخواتکم تمہاری بہنیں بھی تم پر حرام، وعماتکم پھوپھیاں بھی تم پر تمہاری حرام، وخالاتکم تمہاری خالائیں والدہ کی بہنیں وہ بھی تم پر حرام، وبنات الاخ بھائی کی بیٹی بھتیجیاں بھی حرام، وبنات الاخت بہن کی بیٹیاں بھانجیاں بھی حرام۔ آگے تفصیل ہے، یہ پورے قرآن میں ایک آیت ہے، اماں بہن بیٹی خالہ پھوپھی بھتیجی بھانجی، آگے بھی ہے تفصیل، یہ رشتے تم پر حرام، ان سے نکاح نہیں ہو۔ ایک آیت ہے پورے قرآن میں۔ ذرا پہلی بار سوال کر رہا ہوں اس نشست میں، ایسا جواب نہیں سننا چاہتا، جامدار جواب۔ اماں بہن بیٹی خالہ پھوپھی وغیرہ ان سے نکاح حرام، کسی کا اختلاف ہے؟ پوچھا کسی کا؟ اور یہ جو 4 حوالے میں نے عرض کیے اس میں کیوں اختلاف؟ آؤ
اب سورۃ المائدہ دیکھتے ہیں 97 صفحہ 97. حرمت علیکم المیتہ، حرام کیا گیا تمہارے اوپر مردار، بکری مر گئی ذبح نہیں کر سکے یہ حرام. والدم، خون حرام کیا گیا ہے جو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے پہلے سے بڑھ کر حرام. ولام الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت یہ دونوں سے بڑھ کر حرام. نمبر 3 وما، اور وہ چیز، جانور والا معنی نہیں کر رہا، خیال کرنا، وہ چیز احل لغیر اللہ، پکارا گیا لتعظیم غیر اللہ، غیر اللہ کی تعظیم کے لیے، بہی اس پر، باب مانا علا، یہ علماء کے لیے ہے طلباء کے لیے، باب مانا علا. حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا باب مانا علا، علیہ، اور وہ، خیال کرنا آیت کو دیکھنا ہے، 2 معنی عرض کروں گا. عام مفسرین نے معنی کیا وما احل لغیر اللہ بہ، وہ چیز پکارا گیا غیر اللہ کی تعظیم کے لیے جس پر، ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا اس کو عالم الغیب، حاجت روا، مشکل کشا سمجھ کر، یہ فلاں بابے کے نام کی منت، فلاں بزرگ کے نام کی نیاز، فلاں حضرت کے نام کی منت منوتی، یہ الفاظ بندے نے ادا کیے، وہ چیز خنزیر سے بھی زیادہ حرام ہو گئی. حضرت صاحب نے اور معنی کیا، حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ نے اور معنی کیا. آپ آیت کو دیکھیں، میں معنی کروں. وما احل لغیر اللہ بہ، وہ الفاظ، وہ لفظ، وہ کلمہ، اب 2-3 انداز میں تو میں نے سنا دیا آپ کو، وہ الفاظ، وہ کلمہ، وہ بات احل لغیر اللہ بہ، کہ پکارا گیا غیر اللہ کی تعظیم کے لیے، بہی، اس کی وجہ سے. میری طرف دیکھیں، اب میں حضرت کی بات عرض کروں. عام مفسرین رحمہ اللہ نے معنی کیا جس چیز پر غیر اللہ کا نام لیا گیا اس کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھ کر، مافوق الاسباب، طاقتوں کا مالک سمجھ کر، یہ فلاں حضرت کے نام کی منت منوتی ہے. عام مفسرین نے معنی کیا وہ چیز خنزیر سے بھی زیادہ حرام. حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ نے فرمایا بھئی چیز کا ذکر بعد میں کریں گے، اس کی بحث بعد میں کریں گے. یہ جو الفاظ بندے نے زبان سے نکالے، یہ فلاں بابے کے نام کی منت ہے، جانور، یہ چاول فلاں حضرت کے نام کی نیاز ہیں، چیز کا ذکر بعد میں آئے گا، چیز کی بحث بعد میں کریں گے. یہ الفاظ بھی خنزیر سے زیادہ حرام ہیں. چیز تو چلو ہے سو ہے نا، وہ تو بعد میں آئے گی نا، بعد یہ الفاظ بھی حرام ہیں خنزیر سے. کیوں؟ یہ شرکیہ الفاظ ہیں. اللہ اللہ، آج حالات کیا ہیں. والمنخانی کا، جس جانور کی گردن گھونٹی گئی، گلا گھونٹا گیا، دشمن آیا ہمارا ریوڑ چڑھ رہا تو انہیں گائے کی گردن مروڑ دی، بکری کی گردن مروڑ کر بھاگ گیا. والموقوذہ، جس کو چوٹ لگ گئی، والمتردیہ، جو چھت سے گر پڑا جانور، والنتیہہ، جس کو سینگ لگ گیا، آپس میں بکریاں لڑ پڑی، سینگ لگ گیا. وما اکل السبع، اور وہ جن کو کھا جائیں درندے. بھیڑیا آ پڑا ریوڑ پر، بکریوں کو زخمی کر دیا، لیکن الا ما زکیتم. پھر میں پیچھے سے مانا کر رہا ہوں، احباب سی منت ہے، ذرا دیکھیں پیچھے. مردار حرام، خون حرام، خنزیر کا گوشت حرام، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز والی چیز حرام. والمنخانے کا، جس کی گردن مروڑی گئی وہ حرام، مر گئی. والموقوذہ، چوٹ لگی جانور مر گیا وہ حرام. والمتردیہ، سینگ لگا اوپر سے گر پڑا مر گیا وہ بکرا حرام. والنتیہ، آپس میں جانور لڑ پڑے سینگ لگ گیا بکری مر گئی حرام. وما اکل السبع، جس کو درندے کھا گئے جانور مر گیا وہ حرام. ہاں الا ما زکیتم،
مگر جس کو تم ذبح کر لو وہ حلال ہے۔ اب آیت کو دیکھنا، لوگوں نے ہمیں کہا ما زکیتم، یہ ما اہل کے ساتھ لگتا ہے۔ سوال تو سمجھیں، تفصیل میں نے کہا وہاں ہوتی ہے بڑے سبق میں، اب یہ تو اشارہ میں کر رہا ہوں، اب میں منع کرتا ہوں، آپ نے نیچے دیکھنا ہے، مہربانی کرنی ہے۔ ما اہل لغیر اللہ بہ، غیر اللہ کے نام کیجئے، یہ بکرا ہے، یہ فلاں بابے کے نام کی نظر و نیاز ہے۔ ایک اللہ ما زب، اس کو ذبح کر دو تو حلال ہے۔ یہ میں دوسروں کی بات نقل کر رہا ہوں، میرے سے میں نہ لگانا، خیال کرنا مہربانی، طالب علم بھی بادشاہ ہوتے ہیں نا۔ مشرکین نے کہا بھائی ما اہل، یہ غیر اللہ کے نام کی گائے کھڑی ہے، ما زکیتم، ٹھیک ہے غیر اللہ کے نام پر تم نے چیز مانی، یہ بکرا ہے فلاں بابے کے نام کی نظر و نیاز، حرام تو ہو گیا، لیکن ما زکیتم، ذبح کر دو تو حلال ہے۔ بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ واللہ، اب حلال ہے۔ اچھا، والمنخانے کا، جس کی گردن مروڑی گئی تم ذبح کر لو تو وہ حلال ہے۔ اب گردن مروڑی، ابھی بکری مری نہیں، جا کر ہم نے چھری پھیر دی۔ والموقوذہ، جس کو چوٹ لگ گئی مرنے سے پہلے ما زکیتم، ذبح کر لو تو حلال۔ والمتردیہ، بکری چھت سے نیچے گر پڑی مرنے سے پہلے ذبح کر لو تو حلال۔ والنتیہا، سینگ لگ گیا مرنے سے پہلے ذبح کر لو تو حلال۔ درندے کھا گئے مرنے سے پہلے گائے ذبح کر لو تو حلال۔ بھائی غیر اللہ کے نام کا جانور ذبح کر لو تو حلال ہے۔ ہم نے کہا نہیں، یہ جو ما زکیتم ہے نا، آیت کو دیکھنا سارے احباب، ما زکیتم یہ لگتا ہے والمنخانے کا سے شروع ہوتا ہے۔ کہاں سے لگتا ہے؟ والمنخانے کا، موقوذہ، یہاں سے لگائیں گے اس کو، آسان الفاظ کر رہا ہوں، یہاں سے نہیں لگائیں گے کہ نہیں نہیں ما اہل کے ساتھ لگائیں گے۔ ہم نے کہا پھر ما اہل سے نہ لگاؤ، پھر لحم الخنزیر سے لگاؤ، خنزیر ما ذبح کر لو تو خنزیر بھی حلال۔ بھئی یہاں کیوں لگاتے ہو؟ پیچھے لگاؤ نا، پھر وہاں پیچھے لگاؤ۔ المیتہ یہاں سے لگاتے ہیں، المیتہ بکری مری پڑی ہے تم ذبح کر لو تو حلال، یہاں سے لگاؤ۔ ہم نے کہا ما زکیتم کہاں سے شروع کریں گے؟ آپ سارے نہیں بول رہے، مجھے خوشی نہیں ہوئی۔ ما زکیتم کہاں سے شروع کریں گے؟ انہوں نے کہا تم ما اہل سے شروع کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے کہا ہم اس لیے ما اہل سے شروع نہیں کرتے، باقی جو 3 قرآن کی آیات ہیں جو ہم نے دیکھی سورۃ البقرہ میں، سورۃ الانعام میں اور سورۃ النحل کے اندر، باقی یہ 3 آیات بتا رہی ہیں ما زکیتم والمنخانے کا سے شروع کریں گے، ما اہل سے شروع نہیں کریں گے۔ یہ چیزیں 4 ایسی حرام ہیں کہ حلال ہے ہی نہیں۔ کچھ بات سمجھ آ گئی؟ اگر تم کہتے نا پیچھے لگائیں گے، پھر پیچھے ما اہل سے نہ لگاؤ، پیچھے المیتہ سے شروع کرو۔ پھر خون پڑا ہے بسم اللہ، پھر خون پر بھی چھری پھیر دو، یہ بھی حلال ہے۔ نہیں نہیں یوں تو نہیں ہے، یوں نہیں ہے تو یوں بھی نہیں ہے نا۔ بھائی بات یہ ہے، بات یہ ہے ما اہل میں ذکر ہے جانور کا۔ مولانا سوال سننا، ما اہل میں ذکر ہے، ایک بکری کھڑی ہے، یہ بکری زندہ ولی کندھاری کے نام کی نظر و نیاز ہے، اب یہ تو حرام ہو گئی۔ اچھا، چاول کی بوری پڑی ہے، فرق سننا، فرق سارے احباب، چاول کی بوری پڑی، یہ چاول فلاں بابے کے نام کی منت ہے۔ بھائی یہ جانور تو چلو حرام ہے، چاول تو حرام نہیں ہے۔ سوال کیا کیا؟ جانور چاول ٹھیک، ہم نے کہا یہاں کیا ذکر ہے؟ ما اہل لغیر اللہ بہ، غیر اللہ کے نام کی جو بھی چیز ہے، چاول، جانور، مٹھائی، جو بھی چیز ہے ہر چیز حرام ہے۔ تم کہتے ہو نہیں نہیں یہاں جانور کا ذکر ہے، ہم نے کہا جانور کا ذکر تو آگے آیا ہوا ہے، ما ذبح، جانور کا ذکر تو آگے، یہاں ہر چیز مراد ہے، صرف جانور نہ
ہر چیز ما ذبح علی النصب، اور وہ جو ذبح کیا جائے پرستش گاہ پر. نصب پرستش گاہ، کیا مطلب؟ جہاں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے، وہ جملہ غور سے سننا ہے، غیر اللہ کے سجدے طواف نظر و نیاز عبادت ہو رہی ہے، تھان پر پرستش گاہ پر. کوشش تو کر رہا ہوں آسان سے آسان الفاظ. جہاں غیر اللہ کی عبادت ہو رہی ہے وہاں جانور، حلال جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، فرمایا وہ بھی حرام ہے. میں منڈی میں گیا، 20,000 روپے کا بکرا لیا، پیسے بھی حلال کے ہیں، بکرا بھی حلال ہے. دربار پر جا کر میں نے اللہ کے نام پر ذبح کیا، فرمایا وہ بھی حرام ہے. اگلی بات سنیں، شیخ پنجپیر رحمت اللہ علیہ، ان کی بات عرض کرنے لگا ہوں. بڑے مجھے فون آتے ہیں، قاری صاحب ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر است، ہر گدائے راہ ندائے دیگر است. ایک آدمی نے کہا کہ یہ جو بکرا ہے یہ فلاں بابے کے نام کی نذر و ریاض ہے. اب وہ تو ہو گیا حرام. اچھا ایک بات اور پہلے عرض کر دوں، اب جب یہ حرام ہو گیا تو حرام چیز کو اگر میں بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ واللہ اکبر پڑھ کر ذبح کروں تو وہ حرام جانور حلال ہو جائے گا؟ گدھا حرام ہے، میں مثال دیتا ہوں. اب اس پر ایک نہیں لاکھ بار ہم تکبیر پڑھیں تو یہ حلال نہیں ہو سکتا. جب غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز مانی، یہ گائے غیر اللہ فلاں بابے کے نام کی نظر و نیاز ہے، اب یہ الفاظ منہ سے نکلے وہ گائے حرام ہو گئی. اب حرام پر ایک بار نہیں سینکڑوں بار بھی میں بسم اللہ پڑھ کر ذبح کروں وہ حلال نہیں ہو سکتی، کیونکہ بسم اللہ جو ہے نا یہ مزکی ہے، محلل نہیں ہے. یہ کسی چیز کو حلال نہیں کر سکتی، یہ تو صرف مزکی ہے، پاک کر دیا کرتی ہے. بھئی کھانا اس کا تمہارے لیے جائز ہو گیا. میں آسان الفاظ کہوں، یہ جو گائے کھڑی ہے غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز، فلاں بابے کے نام کی منت ہے، یہ الفاظ منہ سے نکلے اب وہ حرام ہو گئی. اب اس کو تکبیر پڑھ کر ذبح کرو تو بھی حلال. سر اٹھانا. بڑی عجیب بات بیان فرمایا کرتے تھے شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. میں کراچی میں 15 دن قربانی والی عید کے بعد دورہ تفسیر پڑھایا کرتا ہوں مختصر، چونکہ کل بھی شاید پرسوں آپ کو سنایا تھا طالب علم وہاں دور دور کے ہوتے ہیں، وہ جا تو نہیں سکتے گھروں میں. تو یہ کو 20 سال ہو گئے ہمیں، جتنا بھی 15 دنوں میں ہو گئے، 4 5 پارے 6 جتنی اللہ نے توفیق دی. تو حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں بڑے مایا ناز، کراچی میں نا عاجزی بڑی ہے، تو بڑے بڑے علماء کرام سبق میں شریک ہوتے ہیں، اور مجھے انہوں نے کہا حضرت میں خود دورہ تفسیر پڑھاتا ہوں، قرآن کھول کر بیٹھے ہیں، بڑی عاجزی ہے جی. مجھے انہوں نے کہا کہ حضرت شیخ پنجپیر یہ بات بیان فرماتے تھے. میں نے سنی، پھر میں نے حضرت شیخ رحمہ اللہ کے دوسرے شاگردوں سے پوچھا، کیونکہ میں نے تو حضرت کی زیارت نہیں کی. تو انہوں نے کہا واقعی حضرت یہ بات بیان فرماتے تھے، یہ بات غور سے سننی ہے. یہ بکری کھڑی ہے، ایک بندے نے کہا فلاں بابے کے نام کی نظر و نیاز ہے، اب یہ تو ہو گئی حرام. جمعے پر ہم نے مسئلہ بیان کیا، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز والی چیز حرام ہو جاتی ہے. ایک آدمی گزر رہا تھا، وہ مسجد میں آ گیا، اس نے جب یہ آیتیں دیکھیں، خطیب صاحب نے سنا یہ حوالہ اللہ میں نے تو گھر میں بکری کھڑی ہے، منت مانی تھی، فلاں بابے کے نام کی نظر و نیاز ہے، وہ تو حرام ہو، اللہ مجھے تو پتہ نہیں. اس نے قرآن کی آیات خطیب صاحب کی زبان سے سن کر سچے دل سے معافی مانگ لی. اس نے توبہ کر لی، اللہ میں نے شرک کیا تھا، مجھے پتہ نہیں تھا، خدا اللہ مجھے معاف کر دے. اب سچے دل سے اس نے شرک سے توبہ کر لی. تو باقی ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب اس نے شرک سے توبہ کر لی وہ بکری حلال ہو گئی. اور سے بات سننی ہے، باقی علماء کرام یہ فرماتے ہیں. اب یہ ذہن میں رکھنا، میں تو بہت چھوٹا در چھوٹا ہوں، میں کسی پر تنقید نہیں کر رہا. ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا نا، میں یہ ہمارا مزاج ہے، میں تو ناقل آدمی ہوں. جب اس نے شرک سے توبہ کر لی، اس نے غیر اللہ کے نام پر چیز مانی تھی،
تو باقی علماء کرام فرماتے ہمارے اکابرین کہ اب یہ بکری حلال ہو گئی. شیخ پنجپیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نہ، جب اس نے شرک سے توبہ کر لی، اس کی توبہ تو قبول ہے، وہ بکری حلال نہیں. بھئی کیوں حلال نہیں؟ شیخ پنجپیر رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ یہ جو غیر اللہ کے نام کی چیز حرام ہوئی ہے، یہ نص قطعی کے ذریعے حرام ہوئی ہے. انما حرم حرمت، انما حرم، 4 آیتیں ہم نے دیکھی ہیں. تو یہ نص قطعی کے ذریعے حرام ہوئی ہے. اس بندے کی توبہ قبول ہے. اب اس بکری کے حلال ہونے کے لیے بھی نص قطعی ہونی چاہیے. اب اس کا حکم کیا ہے؟ اب یہ تو بکری کھڑی ہے، چلو حضرت شیخ آپ نے فرما دیا بکری حلال نہیں، بندے کی توبہ. اب کیا فرماتے ہیں؟ بغیر ثواب کے ارادے کے اس کو تکلیف سے بچانے کے لیے ذبح کر کے بندہ کسی گڑھے میں دفن کر دے. اگلا مسئلہ سنیں حضرت شیخ کا. حضرت شیخ پنجپیر رحمۃ اللہ فرماتے دروازہ کھٹکا، ٹھک ٹھک ٹھک. دروازے پر آ کر کوئی بندہ چاول دے گیا، میں مثال دے رہا ہوں، گوشت دے گیا. میں گھر میں آیا، بھئی یہ پڑوسیوں نے یہ گوشت بھیجا ہے. میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، بھئی یہ گوشت آپ لائے تھے، چاول، یہ ہم نے فلاں دربار کی منت مانی تھی تو ہم نے آپ کے گھر میں گوشت بھیجا، چاول. شیخ فرماتے تھے غیر اللہ کے نام کی جو نظر و نیاز والی چیز ہے، یہ جانور کے آگے ڈالنا بھی حرام ہے. اب یوں نہیں بھئی چاول چھت پر پھینک دو پرندے کھا جائیں، یہ گوشت کسی جانور کے آگے ڈال دو اور وہ جانور جنگل کا نہ. فرماتے تھے غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز والی چیز کا حکم یہ ہے گڑھا کھود کر اس کو دفن کر دو تاکہ جانور بھی استعمال نہ کریں. مولانا یہ اللہ کی غیرت کا مسئلہ ہے. میں نے سادہ اچھا اس مسئلے کو معمولی نہیں سمجھنا. میں کیا ہے جی غیر اللہ کے نام پر منع، یہ چاول ہیں، 1 پاؤ چاول ہیں، کلو جی فلاں بابے، یہ معمولی مسئلہ نہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مر رجلان علی قریہ، حدیث پاک میں آیا 2 پردیسی، پچھلی امتوں میں سے 2 پردیسی بندے راستے میں چلے جا رہے تھے، ایک بستی کے قریب سے گزرے. بستی والوں نے روک لیا، بھائی ہم نہیں جانے دیں گے. کیوں بھائی؟ ہمارے دربار پر میلہ لگا ہوا ہے اور میلے والے دنوں میں جو بندہ یہاں سے گزرے جتنے تک اس کے نام کی نظر و نیاز نہ دے ہم آگے نہیں جانے دیا کرتے. اس کے نام کی منت منوتی دو گے نظر و نیاز پھر ہم جانے دیں گے. ایک بندے نے کہا لیس عندی شیء او کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بندے نے کہا مہربانی کرو یار، مسافر ہوں، پردیسی ہوں، میرے پاس کوئی چیز نہیں، میں کیا چیز ہوں؟ کہا کوئی مسئلہ نہیں، قرب ولو ذبابا، حدیث پاک ہے، ایک مکھی پکڑ لے، مار کر اس کے نام پر نظر و نیاز دے دے، ہم تجھے چھوڑ دیں گے. ایک مکھی بھی تو نے اس کے نام پر نظر و نیاز نہ دی، ہم تجھے قتل کر دیں گے. بندے نے مکھی پکڑی، مار کر اس کے نام پر نظر و نیاز دے دی. فخلو سبیلا، تو جا ہم تجھے کچھ نہیں کہتے. اس کا راستہ چھوڑ دیا، جان بچا کر بندہ بھاگ گیا. دوسرے بندے کو کہا تو بھی مکھی پکڑ کر اس کے نام پر نظر و نیاز دے دے ورنہ تجھے مار ڈالیں گے. بندے نے کہا جان قربان کر دوں گا، ایک مکھی بھی اللہ کے بغیر کسی کے نام پر نہیں دوں گا. پتہ ہے پھر کیا کریں گے؟ جی مار ڈالو گے؟ جی ہاں ٹکڑے کر دیں گے. اس بندے کا جواب یہ تھا، یہ میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، جان قیمتی نہیں ایمان قیمتی ہے. کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان غیب جانے دیگر است. جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. قتل ہو، بستی والوں نے اس کو قتل کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا بندہ جو جان بچا کر بھاگ گیا تھا، ایک دن موت تو آنی تھی. جب اس کی موت آئی، شرک پر موت آئی، دخل النار، ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن گیا. جس بندے نے جان کے ٹکڑے کروا دیے، ایک مکھی بھی اللہ کے بغیر کسی کے نام کی نظر و نیاز نہیں دی، شہید ہونے کے بعد دخل الجنہ. ہم نے فرمایا ایک بندہ مکھی کی وجہ سے جہنم چلا گیا، ایک بندہ مکھی کی وجہ سے جنت چلا گیا. مانا موٹی موٹی باتیں میں نے عرض کر دی ہیں
شرک فعلی کی قسمیں بھی 4 اور شرک اعتقادی کی قسمیں بھی 4. اور میں نے آج جو سبق شروع کیا تھا 4 قسم کی ہستیوں کو آج کے سبق کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں. 4 قسم کی ہستیوں کو مشرکین اللہ کا شریک کیا کرتے تھے. میری طرف دیکھیے، مشرکین بالجن، مشرکین بالکواکب، مشرکین بالملائکہ، مشرکین بالعباد الصالحین. پھر شرک کی قسمیں عرض کی، اعتقادی فعلی. اعتقادی کی قسمیں بھی 4: شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی الدعا، شرک فی العبادت. شرک فعلی کی قسمیں 4 عرض کی: تحریمات اللہ، تحریمات غیر اللہ، نیازات اللہ، نیازات غیر اللہ. مغرب کے بعد انشاءاللہ میں حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ کی طرز پر آپ کو 20ویں پارے کا جو پہلی ابتدائی آیات ہے نا، وہ مسئلہ الہ کا معنی عرض کروں گا. اذان کا وقت ہونے والا ہے. مغرب